السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 29 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے افغانستان کی خبریں سنیے۔ یورپی یونین اور طالبان کے حکام دوحہ میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ اتوار کو طالبان کے ایک ترجمان نے بتایا کہ امارت اسلامیہ کے وفد نے 26-27 نومبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یورپی یونین کے سفیروں سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین نے افغانستان سے متعلق سیاسی، اقتصادی اور انسانی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کے الفاظ میں کل ملاقاتیں یورپی یونین کے وفد کے ساتھ کی گئیں، آج بھی مذاکرات جاری ہیں۔ عبدالقہار بلخی نے مزید کہا کہ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی قیادت میں اعلیٰ وفد نے قطر کی ریاست کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ عبدالقہار بلخی کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سلامتی، تعلیم اور افغانستان میں انسانی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان ملاقاتوں کا مقصد افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہے۔ ایک تجزیہ کار طارق فرہادی نے کہا کہ وہ طالبان سے ملاقات کرتے ہیں تاکہ طالبان کو تسلیم کیے بغیر افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے کے طریقے تلاش کر سکیں۔ ایک دوسرے تجزیہ کار آصف مبلغ نے کہا کہ طالبان کو عالمی ممالک کے ساتھ مذاکرات کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ افغانستان شدید معاشی مسائل سے نبرد آزما ہے۔ اس سے پہلے طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے بتایا تھا کہ طالبان کے وفد نے قطری وزیر خارجہ محمد ابن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی ہے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم کے مطابق بات چیت سیاست، معیشت اور انسانی مسائل پر مرکوز تھی۔ ماسکو نے امریکہ کو افغان بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ روس نے افغانستان کے موجودہ بحران پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن نے افغانستان کو ایک بڑی انسانی تباہی میں ڈال دیا ہے۔ روسی فیڈریشن کی وزیر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخوروا نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان کو ایک بڑی انسانی تباہی میں ڈالا اور وہ اب بھی بحران کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ ایک مذاق ہے کہ امریکہ نے انسانی بحران کے حل کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ امریکہ اثاثوں کو کب آزاد کرے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ روس موجودہ افغان حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ ایک سیاسی تجزیہ کار مہدی افضلی نے کہا کہ روس وسطی ایشیا کی سلامتی کی خاطر طالبان کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار عزیز مجددی نے کہا کہ امریکہ کو دباؤ ڈالنے کے بجائے افغانستان کے عوام اور حکومت کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے جو کہ اچھے تعلقات ہیں۔ اس سے قبل ایک روسی فوجی طیارے کے ذریعے کابل میں انسانی امداد کی کھیپ لے جائی گئی تھی۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کے حکام نے روس کے اس تازہ بیان پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم موجودہ حکومت بار بار افغان بینک کے اثاثوں کو کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے ضروری ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان 45 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت کورونا وبا کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ کووڈ-19 کی وبا کے باعث عالمی سطح پر مہنگائی کا سامنا ہے۔ افغانستان نے 40 سال جنگ کا سامنا کیا ہے۔ افغانستان میں امن کا قیام بہت ضروری ہے اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے امت مسلمہ کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اتوار کو اشکاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم یعنی ECO کے 15ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ افغانستان نے 40 سال جنگ کا سامنا کیا ہے اور جنگ بندی کے بعد وہاں پر انسانی و معاشی مشکلات درپیش ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، اس لیے بحران میں شدت کا خدشہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں مل کر افغانستان کی معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ افغانستان میں امن و استحکام خطے کے باہمی رابطوں کے فروغ کے لیے ضروری ہے۔
صدر پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امت مسلمہ افغانستان کی ترقی اور امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے ضروری ہے۔ صدر پاکستان نے مزید کہا کہ مسلمان ممالک مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت 35 تا 40 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کی جا رہی ہے، لیکن تعجب ہے کہ انسانی حقوق کا درس دینے والے ممالک مہاجرین کو اپنے ممالک میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ طالبان نے ہوائی اڈے بحال رکھنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے افغانستان کے ہوائی اڈوں کے آپریشنز متحرک رکھنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے اتوار کو جاری ایک اعلامیے کے مطابق یورپی یونین کے حکام اور طالبان کے وفود کے درمیان ملاقات میں طالبان کی عبوری حکومت کے عہدیداروں سے افغانستان کے انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں فریقوں میں یہ ملاقات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات سے قبل ہوئی، جو کہ پیر سے شروع ہونے ہیں۔ یورپی یونین کی یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کا مطلب یورپی یونین کی جانب سے عبوری طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یورپی یونین اور افغان عوام کے مفاد میں یورپی یونین کی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ طالبان وفد کی قیادت وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ عبوری وزرائے تعلیم و صحت، مرکزی بینک کے قائم مقام گورنر اور وزارت خارجہ، خزانہ، داخلہ اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے حکام بھی شامل تھے۔ یورپی یونین کی طرف سے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ٹامس نکلاسن اور یورپی کمیشن سروس کے حکام بھی تھے، جو انسانی امداد، بین الاقوامی شراکت داری اور ہجرت کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے ان افغانوں کے لیے عام معافی کے اپنے وعدے پر قائم رہنے کا عزم کیا ہے جنہوں نے 2 دہائیوں تک مغربی ممالک کے لیے کام کیا۔ AFP کے مطابق طالبان نے بھی افغانوں اور غیر ملکیوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دینے کا دوبارہ عہد کیا، لیکن ہوائی اڈوں کے آپریشنز کو برقرار رکھنے کے لیے مدد کی درخواست کی تاکہ ایسا ممکن ہو سکے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے افغانستان میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور یورپی یونین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ افغانستان کو امداد فراہم کرتا رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے طالبان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایک جامع حکومت تشکیل دیں، جمہوریت کو فروغ دیں، لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائیں اور افغانستان کو کسی ایسے گروہ کے اڈے کے طور پر کام کرنے سے روکے جو دوسروں کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ اعلامیے میں یہ بھی تجویز شامل تھی کہ اگر طالبان یورپی یونین کی شرائط پر پورا اترتے ہیں تو اس سے افغانستان کے لیے مزید مالی معاونت کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ صرف افغان عوام کے براہ راست فائدے کے لیے ہوگا۔ بیان کے مطابق طالبان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انسانی حقوق کو برقرار رکھیں گے اور بند ہو جانے والے سفارتی مشنوں کی واپسی کا خیر مقدم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔